آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میری دعا یہ ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ جب آپ ان باتوں کو سنتے ہیں جو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں، تو کلام کی تاثیر، اس کا اثر آپ کے دل پر یہ ہو کہ آپ کو اس کی حضوری محسوس ہو، آپ کو ایسا لگے کہ جو مجھ سے بات کہہ رہا ہے، جس کا کلام میں سن رہی ہوں، جس کی باتیں میں سن رہا ہوں، وہ یہی ہے، میرے پاس ہے، کیونکہ وہ آپ کے بہت نزدیک آ کر، آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے، میری بیٹی مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میری نظر میں بیش قیمت ہے، میرے بیٹے نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میرا پیار تیرے لیے ہے، میرا پیار تیرے لیے کافی ہے۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سچائی کو بھلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور یاد نہیں رکھتے کہ زندگی تو ایک سفر ہے، پھر یہ سفر ختم ہو جائے گا، پھر ایک عدالت ہے جہاں حساب دینا ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس بات کو یاد رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس خیال سے تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس خیال سے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جس بات کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہو جائے گی، وہ ہو نہیں پاتی۔ نیکی تو ہم کرتے ہیں، لیکن بدی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹوٹتا نہیں۔ ہماری نیکی کے نیچے چھپی ہوئی جو ناپاکی ہے وہ دھلتی نہیں، وہ جاتی نہیں۔ تو کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ہماری نیکی اتنی ہو جائے کہ جب وقت آئے تو پھر شرمندگی نہ ہو، دکھ نہ ہو، بلکہ ہم اس خوشی میں داخل ہو سکیں جس کے لیے ہماری روح پیاسی ہے، تڑپتی ہے۔ یہ ایک امید ہے، لیکن اس امید سے یقین پیدا نہیں ہوتا، اور اس امید سے روح کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، چین نہیں ملتا، یقین نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی زندگی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اسی دنیا میں جن پر خدا کا یہ رحم ہوا ہے کہ ایک خدا کے ساتھ نیا رشتہ ہے، ان کا نیا تعلق ہے، اور خدا نے ان کی زندگی میں کچھ کر دیا ہے۔ جو کچھ وہ نہیں کر سکتے تھے وہ خدا نے کر دیا، اور اب ان کی زندگی میں ایک پورا یقین ہے، اور اس یقین کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ اس خوشی کی وجہ سے ان کی زندگی کا راستہ بالکل بدل گیا ہے۔ اس کا میں ذکر آپ کو سناتا ہوں، خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو، خدا کا بندہ داؤد اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ یہ وہ تیسری بات ہے، تیسری قسم کی زندگی ہے جو اس یقین سے شروع ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کر نہیں سکتا تھا وہ خدا نے کر دیا ہے۔ جس بات کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ خدا شاید بعد میں کرے گا، مرنے کے بعد، وہ اس نے آج کر دی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اپنی روح سے بات کر رہا ہے، اپنے من سے کہہ رہا ہے، ہے میرے من، آئے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس پوتر نام کو، پاک نام کو مبارک کہے، دھنیہ کہے۔ آئے میری جان، خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ مت بھول اس بات کو کہ خدا نے تیرے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور شاید آپ سنتے سنتے چاہیں گے کہ آئے خدا یہ کام میری زندگی میں بھی کر دے، مجھے آج اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو کتنی باتیں ہیں۔ آئے میری جان، خداوند کو مبارک کہے، اس کو دھنیہ کہے، اس نے کر دیا یہ کام۔ اس کی کسی نعمت کو، اس کی کسی مہربانی کو مت بھول۔ کیا ہے وہ مہربانیاں؟ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ جو آدمی گناہ گار ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو، اور اب بیماری کی وجہ سے اس کی جان جیسے موت کے منہ میں ہو، اسے کون پوچھتا ہے؟ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب اسے یہی بتائیں گے کہ تیرے گناہوں کی سزا ہے یہ۔ یہاں اس کی تاج پوشی کا ذکر ہے۔ وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ گناہ گار کے سر پر خدا اپنی محبت کا تاج رکھنا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو خدا کا بندہ داؤد مبارک کہتا ہے جس کی زندگی میں یہ کام ہو گیا ہے۔ 32واں زبور ہے، اسے دھیان سے سننا، اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے اس میں پڑھنا، آپ نہیں ہے آپ ہمیں فون کر کے تو بتانا۔ پروگرام کے آخر میں آپ دیکھیں گے فون نمبر آتے ہیں، آپ فون کر دینا، مجھے کرنا چاہیں گے مجھے کرنا،
میں آپ کو بھیج دوں گا، اگر آپ کہیں کہ ہمیں بائبل چاہیے، انجیل چاہیے، تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ دیکھو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کی زندگی میں خدا نے یہ کام کر دیا، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اور جس کے دل میں مکر نہیں، مکر ہوتا ہے چھپانا، اب اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اس حالت کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے جان گھبراتی ہے، ان گناہوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے جسم پر، زندگی پر قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ خدا خود کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں ہوگی، یہاں تو لکھا جس کی خطا بخشی گئی، جسے یہ محسوس ہو رہا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، جس کا گناہ ڈھانک دیا گیا، جس کو معلوم ہے کہ حساب والے دن جب روز حساب ہوگا تو خداوند جانتا ہے کہ کس کی زندگی میں اس نے پہلے سے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ اس کی نیکی نہیں، خدا کی مہربانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی نیکی اور راست بازی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ خدا کی اس مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے جو اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اپنے پیار کی وجہ سے خدا ایسا کرتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے۔ جب ایک گناہگار انسان اپنے بچوں پر ترس کھا سکتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا میرے ساتھ تمہارا اس کے ساتھ اس سے زیادہ گہرا رشتہ نہیں ہے؟ تو انسانی باپ ہے، ایک انسانی جسم کا رشتہ ہے، میرا رشتہ تو تمہارے ساتھ روحانی ہے، میں تو تمہاری روح کا باپ ہوں، اور تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا ایسا رشتہ ہو جائے جیسے باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ہیں جو بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دن کو، کچھ لوگ ہیں جو اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کی روح اندر سے یہ کہتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ نیکی تو ہے، لیکن ناپاکی کے لیے کیا کریں جو اندر بسی ہوئی ہے؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے خدا خود کرنا چاہتا ہے کام، اور وہ کام اس نے اپنی محبت کے اور اپنے پیار اور رحمت کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ وہ محبت ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ بخشش دینا مانگتا ہے، انعام کے طور پر دینا چاہتا ہے ہر ایک روح کو۔ اور جب یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ تو اس کی بات ہی اور ہے، اس میں یقین ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک شکر گزاری ہوتی ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو آپ ذرا دیکھیے۔ یہ جو ہم نے زبور پڑھا تھا 103، جس کے لیے داؤد خدا کا بندہ شکر گزاری کر رہا ہے اور خدا کو مبارک کہہ رہا ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ اس میں کون ہے جو پیش قدمی کر رہا، پہل قدمی کون کر رہا ہے، کون ہے جو کام کر رہا ہے؟ گناہگار انسان کر رہا ہے، وہ جو گناہگار ہے، وہ جو بیمار ہے، وہ جو بدکار ہے، وہ کچھ کر رہا ہے کہ خدا کر رہا ہے؟ اس میں یہ ہے دیکھنے کی بات۔ ذرا دیکھیے کتنی دفعہ لفظ آئے گا وہ، جس سے مراد ہے خدا۔ وہ تیری بدکاری کو بخشتا ہے، تو اسے چھپا مت، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ دیتا ہے شفا۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اب چوتھی دفعہ دیکھیے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ خدا کر رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم خدا کے لیے کچھ کریں گے، یہاں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے خدا ہے جو کچھ کرنا مانگتا ہے، اور وہ کرنا کس کے لیے مانگتا ہے؟ کون ہے وہ جن کے لیے اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر رحم؟ وہ کون ہے؟ اس لائق ہیں وہ؟ میں تو اس لائق نہیں ہوں،
بدکار، بیمار، جن کی جان ہلاکت کے منہ میں پہنچ گئی ہے، جن کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، ان کے پاس آ کے وہ کہتا میری طرف دیکھ، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تیری تاج پوشی کروں گا، تیرے سر پر اپنے پیار کا تاج رکھنا مانگتا ہوں۔ یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا کہ خدا آپ کے لیے ایسا کرنا مانگتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا کہ خدا آپ کو اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا کی بات ہے جو چاہتا کہ آپ کے دل میں اتر آئے، آپ کو یقین آ جائے اور آپ سر اس کے سامنے جھکا کے کہیں میں حاضر ہوں میرے مالک۔ اتنی قدر، اتنی عزت، اتنا پیار۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے تو یسوع مسیح کی صلیب دیکھو، اس کے لیے لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا، تب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ وہ تاج جو ہمارے سر پہ ہونا چاہیے تھا اور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سر دکھتا ہے، زخمی ہے، روح زخمی ہے، اندر سے چین نہیں ہے، اس کے پاس ہے وہ زندہ خداوند یسوع آ کے کہتا سر اٹھا، میری بیٹی دیکھ میری طرف، میں آیا ہوں تیرے لیے، دیکھ میرے بیٹے میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں، اور میں تیرے سر پر اپنی شفقت اور رحمت کا تاج رکھوں گا۔ تجھے تاجدار کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ تجھے تباہ کر رہا ہے، دنیا والے تیری تحقیر کر رہے ہیں، تجھے حقیر جانتے ہیں، میں تیری تاج پوشی کرنے آیا ہوں۔ لا ادھر کر اپنا سر، میری طرف دیکھ، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے۔ اور جن کی وہ تاج پوشی کرتا ہے ان کے گناہوں کو ان سے دور کرتا ہے، ان کی ہر قسم کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، وہ بدکاریوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، مجبوری اور لاچاری کے وقت ساتھ ہوتا ہے۔ تاج پوشی خدا کرے گناہگار کی۔ خدا یسوع اسی لیے تو کہتا میں اسی لیے آیا ہوں، میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یہ جس خدا کی مہربانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو زندگی ہے، یہ جو اس کے ساتھ باپ بیٹے کا تعلق ہو جاتا ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر خدا کا کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، یہ تو روح کی بات کر رہا ہوں میں۔ خدا کا انسان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، خدا چاہتا کہ وہ جڑ جائے۔ وہ جو تباہ ہو رہا ہے، جس کی تحقیر ہو رہی ہے، وہ اس کی تاج پوشی کر کے کہتا ہے کہ لا، اب میرے ساتھ ایک نیا رشتہ تیرا شروع ہو گیا، اب چل، اب میں چلاؤں گا تجھے اس راستے پر جس پر تو نہیں چڑھ سکتی، جو تجھ سے ہوتا نہیں وہ میں کرتا رہوں گا تیرے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے خدا کی بڑی مہربانی۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رشتے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہمارا خدا کے ساتھ ایسا رشتہ ہو جائے تو پھر یہ شک نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا شک نہیں ہوتا، شکر گزاری ہوتی ہے۔ ایک اور قسم کا ڈر ہوتا ہے، وہ ایک عزت ہوتی ہے خدا کی۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ کریں، اور خدا کا معجزہ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں اس کو پسند نہیں ہیں وہ ہمیں ناپسند معلوم ہونے لگتی ہیں، ان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ جہاں خدا سے محبت بڑھے گی، جو کچھ خدا کو اچھا نہیں لگتا اس سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ ہے ایک عجیب قسم کی زندگی، اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع ان کی زندگی میں آیا تو ایک نیا پن آ گیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو رشتہ ہے اس میں پہل قدمی وہی کر رہا ہے، یہ خدا کرے گا آپ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق کل سے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا ایسا، ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیں گے، شاید ہو جائیں، شاید وہ رحم کر کے ہم کو بچا لے۔ نہیں، اس زندگی کا تعلق آج سے ہے۔ آج لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج نجات کا دن ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہو، آپ سن رہی ہیں، اس وقت آپ خداوند یسوع کو جو خدا کا کلام ہے
اور خدا کا پیار ہے، زندہ انجیل ہے، اس کی خوشخبری ہے، اسے کہہ سکتے کیا ہے خداوند؟ میں تو شرم کے مارے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، میں تو شرمندہ ہوں، میرے مالک مجھ پر رحم کر، میں کیا کروں گا؟ وہ کہے گا لا سر اٹھا، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں نے کب سے تجھے ڈھونڈ رہا تھا، آج میں نے تجھے پا لیا میری بیٹی، لا میں تیرے سر پہ تاج رکھ دوں۔ کتنی پیاری بات ہے یہ ہے۔ آپ کہو گے کہاں ایسا کہاں ہو سکتا؟ ارے سنو ان کی گواہی جن کے لیے اس نے کر دیا یہ کام۔ یہ میری بات تو نہیں، یہ تو اس کی بات ہے، یہ تو اس کا پیار ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ کل کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق آج سے ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس میں کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ جس کے ساتھ خدا یہ کر دے، جس کی تاج پوشی خدا کر دے، اس کی زندگی میں تکبر کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، وہ گھمنڈ نہیں کرے گا، اس کے اندر ابھیمان آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ تو اس نے کیا ہے۔ نہ اس میں شک ہوتا ہے، نہ اس میں تکبر ہوتا ہے، نہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو شکر گزاری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ بسر کی جاتی ہے۔ وہ کرے گا یہ سب کچھ، وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، اس نے کہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میرے پاس واپس آ جا۔ نہ ڈر، گھبرا مت، میں تیرے لیے آیا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اگر کوئی آج اس کی آواز سنے تو اپنا دل سخت نہ کرے۔ میں نے ابھی آپ کو خدا کے کلام میں سے بتایا ہے، یہ دکھایا ہے کہ یہ مہربانی خدا کی ان کے لیے ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، دنیا کے لائق نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی وہ اس لائق نہیں سمجھتے۔ خدا کا پیار ان کے دل کے پاس آ کے ان سے کہتا ہے یہ سب کچھ میں تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کرنا چاہتا ہے ایسا؟ وہ خدا کا کلام اس کا جواب دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا پیار نہیں کر سکتا، خدا محبت نہیں ہے۔ انجیل کی تو بنیادی بات یہ ہے کہ خدا محبت ہے، تبھی تو وہ انسان سے تقاضا کرتا ہے، امید رکھتا ہے خدا سے، کہتا ہے کہ تو مجھے پیار کر، سب چیزوں سے زیادہ مجھے پیار کر، سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیار کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، اور اس نے اپنا پیار ظاہر کیا ہے، اس لیے کہتا ہے وہ۔ اور اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنا سر جھکا کے اس کے سامنے کہہ دے آئے خداوند میں تو کچھ نہیں کر پا رہی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اس طرح اپنے آپ کو سر جھکا کے اس خداوند یسوع کے سپرد کرتا ہے جو خدا کا پیار ہے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، تو لکھا آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ایک گناہگار کے توبہ کرنے میں، کبھی بھی جب کوئی گناہگار توبہ کرتا تو خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی فرشتے نہیں منا رہے، خوشی تو خدا مناتا ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جس نے آپ کی زندگی میں اس پیار کی آواز دی ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے اپنا سر میرے سامنے جھکا دے، میں تیرے سر پر تاج رکھوں گا اپنے پیار کا، اپنی رحمت کا، اور تیرا میرا ایک نیا رشتہ شروع ہو جائے گا۔ آج آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کی اس محبت کی خوشخبری جو بیان سے باہر ہے۔ میں نہیں اسے بیان کر سکتا پورے طور پر، اپنی کمزوری کی حالت میں جیسے ہو سکا ہے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق یہ ہے کہ وہ آپ کی تاج پوشی، آپ کی روح کی تاج پوشی کرنا چاہتا ہے، تاج رکھنا چاہتا ہے آپ کے اوپر، پیار کا، رحمت کا۔ کوئی کہے گا کیا کروں پھر میں؟ آپ ایسا کریں کہ خدا کے حضور اپنی ساری
کمزوریوں کو، سارے گناہوں کو، اور جو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں وہ ان سب کو لے کے سر جھکا کے اسے کہیں، اے خدا میری زندگی میں یہ ایسی بری باتیں آ گئی ہیں کہ میں ان سے چھوٹ نہیں پاتی، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، میں انہیں چھپا نہیں سکتا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، میں کہاں جاؤں میرے مالک؟ پیاری بہن ایسے کہو، پیارے بھائی ایسا کہو، تو وہ کہے گا میں تو خود تیرے پاس آیا ہوں۔ جب آپ اپنے گناہوں کو اس کے سامنے مان لیں گے تب آپ اس سے یہ دعا کریں کہ اے خدا یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں، اے خدا کے پیار میں تیرا شکر کرتی ہوں، اب تو میرے اندر میرے دل میں رہ، میں تجھے اپنے اندر لے رہی ہوں آج، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ ایک پیار کا رشتہ آج شروع کر دے گا۔ وہ آپ کہیں پیارے خداوند آج میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور پھر اس کا شکر کریں اور کہیں آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پوتر نام کو دھنیہ کہے، ساری زندگی آپ کی شکر گزاری کی زندگی ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ دعا کی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو مجھے فون کر سکتے ہیں، میں اور بھی زیادہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں گا، خدا کے کلام میں سے آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کی خوشی بڑھتی چلی جائے، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو انجیل بھیج دوں گا تاکہ آپ خود پڑھیں اور خداوند کے شکر گزار رہیں۔ یہ برکت خداوند کی ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے، لے لو۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔